السلام علیکم۔ آج کل سیلاب نے پاکستان میں ایک بہت بڑی تباہی پھیلائی ہوئی ہے۔ تقریباً محتاط اندازے کے مطابق اس وقت تک 1,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں اور کروڑوں روپے کی مالی نقصانات بھی ہو چکے ہیں۔ جن کے گھر خاندان مال مویشی بہہ گئے ہیں، ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عذاب ہے، کیونکہ تم بہت زیادہ گناہ کرتے رہے ہو اور چنانچہ تم کو یہ تمہارے گناہوں کی سزا دی گئی ہے۔ اپنے گناہ گن گن کر حساب لگاتے رہیں اور صبر شکر کریں کہ تم سب گنہگار تھے، اس لیے اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ تمہاری پانی میں ڈوب کر بہہ جانے والی اور مر جانے والی بکریاں، مرغیاں گنہگار تھیں، تمہارے بہہ جانے والے چھوٹے چھوٹے بیٹیاں گنہگار تھیں، پانی کے ریلے میں ڈوب جانے والے چھوٹے چھوٹے بچے بھی گنہگار تھے، تمہارے گھروں کی کچی دیواریں گنہگار تھیں جنہیں پانی اپنے ساتھ بہا لے گیا، تمہارے کچے مکان جو نشیبی علاقوں میں بنے ہوئے تھے وہ گنہگار تھے جن کا اب نام و نشان مٹ گیا ہے، تمہارے آٹے کے بڑولے، تمہاری بیٹیاں چارپائیاں گنہگار تھیں جو اس وقت کسی ندی نالے میں عذاب کے فرشتوں کے عذاب کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، تمہارے کپڑے، جوتے، چادریں، تکیے گنہگار تھے جو اب کسی جھاڑی کے کانٹوں میں لیرو لیر ہو کر عذاب پا رہے ہیں، تمہاری ہر وہ کمزور چیز گنہگار تھی جو اس وقت صفحہ ہستی سے مٹ چکی تھی، جو بچ گئے ہیں وہ گنہگار نہیں تھے، وہ تو بالکل بھی گنہگار نہیں تھے جو بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، جن کی بڑی بڑی لمبی لمبی گاڑیاں، ہمیں دیکھو ہم سے اللہ راضی تھا، اس لیے تو ہمارے بڑے بڑے شہروں میں پانی کی بوند بھی نہیں آئی، ہمارا پانی ہماری مرضی کے اشاروں پر چلتا ہے، ٹینکی کی جیل میں ہم نے قید کیا ہوتا ہے، ٹونٹی کا دروازہ کھولتے ہیں تو جتنے کی ضرورت ہوتی ہے صاف شفاف چمکتا پانی ہمارے حکم خواہش کے مطابق آتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے، تمہارا پانی عذاب ہے، گندا ہے، میلا ہے، کچیلا ہے، بیماریوں سے بھرا تمہارا پانی تم جیسا ہے، تمہیں سزا دیتا ہے، میرے محل کی چھت پر جب وہی پانی برستا ہے تو رحمت بن جاتا ہے، میرے بچے میں اس پانی میں نہاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی بوندیں برستی رہیں، تمہاری جھونپڑی پر جب وہی پانی برستا ہے تو تمہاری نیندیں اڑ جاتی ہیں، تمہاری بکریاں مرغیاں خوف سے چیخنے لگتی ہیں، تمہارے بچے رونے چلانے لگتے ہیں کیونکہ چھت کو پھاڑ کر نیچے گرنے والی بوندیں انہیں بھگو دیتی ہیں، وہ ان سے انجوائے نہیں کرتے کیونکہ وہ غربت کی جھونپڑی کی پیداوار ہیں، اس لیے گنہگار ہیں اور باقی صرف گنہگاروں کے لیے عذاب ہے۔ ہمیں دیکھو، اللہ نے ہمیں سیاستدان بنایا، فائدہ بنایا، قائد بنایا، ہمیں اربوں خربوں روپے سے کس نے نوازا؟ اللہ نے ہمیں بڑے شہروں میں سینکڑوں کوٹھیاں دے رکھی ہیں، محلات دے رکھے ہیں، کبھی ان پر ایسا پانی کا عذاب آیا؟ کبھی ہماری دیواریں بہتی ہوئی نظر آئیں، کبھی ہماری چھتیں گرتی نظر آئیں، کبھی ہمارے مور ہرن پانی میں ڈوبے، کبھی ہمارے بچے بہے، ہم گنہگار نہیں، صرف تم گنہگار تھے، اب گناہوں کی سزا ملی ہے، اب عذاب تم پر آیا تو بہتر ہے خاموش رہو، یہ طوفان نوح تھا جس میں سب گنہگار بہہ گئے، چلو اپنی گناہوں سے پاک نئی ایک دنیا بساتے ہیں، جس طرف بھی دیکھو سب کو عذاب کی پھکی کھلا کر ہم اس دکھ کی گھڑی میں اس کو ہضم کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اس میں ہم جیسے فیس بک کی سب شامل حصہ ڈال رہے ہیں جنہیں ویڈیوز دکھا دکھا کر بتایا جا رہا ہے کہ یہ عام سیلاب نہیں بلکہ عذاب ہے جو صرف گنہگار غریب گنہگاروں پر نازل ہوتا ہے، یہ پھکی سیاستدانوں کی فیکٹری میں تیار کی جاتی ہے،
تاکہ اگلے الیکشن میں جب ان اجڑے ہوئوں کے پاس جائیں تو انہیں اللہ کے عذاب کی کہانی سنا کر ان سے بچ جانے والوں سے ووٹ مانگا جا سکے۔ میرا فوکس صرف سیلاب متاثرین پر ہے۔ یہ جو ولاگ ہے بس ایسے ہی میرے دماغ میں آ گیا، میں نے آپ سے شیئر کر لیے۔ یہ عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نااہلی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے شیطان ہمسائے کی شرارت کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہ جاتے ہیں۔ ڈیم بنائے گئے ہوتے تو نہ یہ عذاب آنا تھا اور نہ ہی یہ حشر برپا ہوتا۔ جس روز حقیقت میں عذاب آیا، سب سے پہلے محلات ریت بن کر بکھر جائیں گے اور یہ جھونپڑیاں نہیں بکھریں گی۔ جزاک اللہ۔